وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور بھیج دے فیہم ان میں رسولا ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک وہ تلاوت کرے ان کے اوپر آپ کی آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ سکھائے انہیں کتاب اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ ہی بہت غالب، الحکیم بہت حکمت والے ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی. ان دعاؤں میں سے جو ایک دعا ہے، آخری دعا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے، جب انہوں نے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ تعالیٰ سے اسلام پر گامزن ہونے کی، اپنا فرمانبردار ہونے کی دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا دے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت بھی بنا دے. تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اولاد کا ذکر فرمایا، تو گویا کہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انہی اولاد کے لیے دعا کی جو اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ان میں، میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج ان میں جو ان پر آپ کی آیتیں تلاوت کرے. تو یہاں رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی آخر الزمان ہیں، جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں. وہ نبی جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نبیوں سے وعدہ لیا، تمام رسولوں سے اللہ نے وعدہ لیا، جس میثاق کا ذکر، جس وعدے کا ذکر قرآن کریم میں بھی سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سورہ آل عمران آیت نمبر 81. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ البتہ میں اگر تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ پھر وہ رسول آ جائے جو تمہارے پاس جو کچھ ہے جو تم لائے ہو، تو وہ اس کی تصدیق کرے گا، وہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا. ہر پچھلا نبی اگلے نبی کی بشارت دیتا ہے اور اگلے نبی کی تصدیق کرتا ہے اور اگلے نبی پر اترنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہے، اور ہر آنے والا نبی پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے اور ان کے اوپر اترنے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اگر تمہیں میں نبی بنا چکا ہوں، تم پر میں کتاب اتار چکا ہوں، پھر تمہارے پاس وہ نبی آخر الزمان آ جائے
اور وہ تصدیق کرنے والا ہو تمہاری تم پر اترنے والی وحی کی، تم پر اترنے والی کتاب کی۔ تو جب وہ نبی آ جائے پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر تمہیں اس نبی پر ایمان لانا ہے اور تمہیں اس نبی کی مدد کرنی ہے، پھر تمہیں اس کے تابع ہو جانا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بائبل پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غصے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو تورات ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں تو میری موجودگی میں تو انہیں بھی میری پیروی کرنا ضروری ہو، وہ بھی بائبل کو چھوڑ کر، اپنی وحی، اپنی کتاب کو چھوڑ کر، اپنے رسالت کو چھوڑ کر وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ مجھ پر ایمان نہ لے آئیں۔ تو اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں نے اقرار کیا، قال اقررتم، اللہ نے پوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم میرا وعدہ اس کو قبول کرتے ہو، قالوا اقررنا، سب نبیوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہو میں بھی گواہ ہوں۔ تو یہ جو اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، صحیح حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور بشارت عیسیٰ بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے بارے میں بشارت دی، اور رؤیا امتی التی رات، اور خواب میری ماں کا جو میری ماں نے دیکھا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو وہ در حقیقت میرے بارے میں تھی، اور میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا کو پورا کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، ان کی نسل میں تم میں بھیجا، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر قرآن کریم میں سورہ صف میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور میں اپنے سے پچھلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں اپنے سے بعد آنے والے نبی جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس دعا سے مراد یہ دعا ہے جو سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں موجود ہے، اے ہمارے رب بھیج دے ان میں رسول۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے پوری فرمائی۔ تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل ذمہ داریاں ہیں، جو اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا، آپ کا مقصد بعثت، وہ واضح ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول بھیج جو کیا کرے، جس کے فرائض کیا ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک تو وہ رسول انہی میں سے ہوگا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، وہ رسول کہیں باہر سے نہ ان میں آئے، وہ انہی میں سے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے، جتنی بھی کتابیں آئیں، وہ ان کی اولاد میں آئیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو نبی آخر الزمان کے بارے میں دعا فرمائی، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی۔ تو اللہ نے فرمایا، تو دعا میں تھا کہ اے اللہ یہ رسول انہی میں سے ہو، باہر سے نہ ہو۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بشر ہے، انسان ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ کہیں باہر سے انسانوں کے لیے نبی بن کے نہیں آ گئے، فرشتوں میں سے نوری مخلوق، وہ اس طرح نبی بن کے نہیں آئے، بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رسول ہیں، اور وہ انہی میں سے ہیں، بنی اسماعیل میں سے بشر ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، تو اس نبی کے فرائض کیا ہیں؟ فرائض نبوت، فرائض بعثت، فرائض منصبی کیا ہیں؟ 4 فرائض ذکر کیے۔ ایک تو
یتلو علیہم آیاتک کہ اللہ کی آیتیں، اے اللہ وہ آپ کی آیتیں ان پر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے، یعنی جو اس پر کتاب اترے قرآن کریم اس کتاب کی تعلیم دے، والحکمت اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو یہاں حکمت سے مراد کتاب کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، اس حکمت سے مراد کتاب نہیں ہے۔ یہ جو واو ہوتا ہے کتاب اور حکمت کے درمیان، یہ واو عام طور پر مغایرت کے لیے آتا ہے، اگرچہ کبھی کبھی یہ تفسیری بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ مغایرت کے لیے ہے اور زیادہ تر یہ مغایرت کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ ان پر آپ کی آیتیں تلاوت کرے اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے اور حکمت کی تعلیم بھی دے۔ تو کتاب کی تعلیم سے مراد تو وہ کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور حکمت کی تعلیم دے سے مراد وہ کتاب کے علاوہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی حدیث نبوی، سنت۔ حکمت سے مراد سنت ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر کئی ائمہ کرام سے تفصیل سے مروی ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی تبع تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی ایسے علماء سے سنا کہ جن کے علم اور تقوی پر میں راضی ہوں، تو میں نے ان لوگوں سے سنا ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے، کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ واضح سی بات ہے کہ حکمت سے مراد کتاب کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، اور یہ جو حکمت ہے یہ کوئی ایسی عقل و دانائی کی بات نہیں ہے جو انسانی عقل و فہم ہو۔ بعض لوگ اس حکمت سے مراد یا تو قرآن کے احکامات ہی لیتے ہیں، قرآن کے ذیلی احکام، ایک تو وہ کہتے ہیں کتاب سے مراد موٹے موٹے احکام ہے اور حکمت سے مراد قرآن کے ہی کوئی ذیلی قسم کے احکامات ہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ حکمت سے مراد کتاب سے مراد کتاب لیتے ہیں اور حکمت سے مراد بشری انسانی عقل و فہم کی باتیں لیتے ہیں۔ حکمت سے مراد کوئی بشری اور انسانی عقل و فہم کی باتیں نہیں ہیں، یعنی قرآن کو سمجھنے میں جو انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے، بعض لوگوں نے حکمت سے مراد یہ لینے کی کوشش کی، بعض متأخرین نے جو کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت نہیں ہے، انہوں نے کہا حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ بوجھ ہے جو کسی کو حاصل ہو۔ تو یہ سمجھ بوجھ تو یہ تو ایک بشری چیز ہوتی ہے، ایک انسانی چیز ہوتی ہے جس کے اندر غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے، لیکن حکمت سے مراد کوئی بشری چیز نہیں ہے، کوئی انسانی چیز، کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے۔ حکمت سے مراد اسی طرح کی چیز ہے جس طرح کی چیز کتاب ہے، یعنی جس طرح کتاب نازل ہوئی ہے قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اسی طرح جس طرح کتاب منزل من اللہ ہے، حکمہ بھی منزل من اللہ چیز ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم میں کئی دلائل ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کی طرح حکمت کو بھی اتارا ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں ہی دوسرے پارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ یہ بات فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اے لوگو اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے اسے یاد رکھو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے نازل کی تم پر کتاب اور حکمت اسے بھی یاد رکھو۔ تو گویا کہ حکمت کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے، کوئی انسانی عقل و فہم والی چیز نہیں ہے۔ حکمت سے مراد یہ وحی ہے اللہ کی، جس طرح اللہ نے قرآن کو وحی کیا یہ اس طرح کی وحی ہے۔ اب اس سے مراد قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن مراد ہو تو قرآن تو کتاب میں آ گیا، تو اس حکمت سے مراد کتاب کے علاوہ وحی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ یہی امام شافعی اور کئی ائمہ کرام کا یہ قول ہے، اور فرماتے ہیں کہ بہت سارے جید علماء کی رائے ہے، اور جو یہی راج رائے ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے جو قرآن کے علاوہ وحی نازل ہوئی ہے۔ تو حکمت سے مراد کوئی عقل و فہم کی دنائی کی باتیں نہیں ہے، نہ ہی حکمت سے مراد قرآن کریم کے کوئی احکامات مراد ہیں۔ کتاب سے مراد کتاب اور حکمت سے مراد کتاب کے علاوہ وحی، اور وہ سنت ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار جس طرح مجھے کتاب دی گئی ہے اس طرح مجھے کتاب کے ساتھ اسی کی مثل اور بھی چیز دی گئی ہے۔
اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی بات کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن کریم کے جو اللہ کے احکامات ہیں وہ، اور رسول کی اطاعت، تو رسول کی اطاعت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی آپ کی کوئی اپنی جو عقل و فہم کی باتیں ہوں جو آپ اپنے عقل و فہم سے کریں، وہ مراد نہیں ہے. اطیعوا الرسول سے، اطیعوا الرسول سے مراد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وہی سنت حکمت مراد ہے کہ جو قرآن کریم کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک الفاظ میں امت تک پہنچایا. اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں. قرآن اور حکمت میں یا قرآن اور سنت میں فرق کیا ہے؟ دونوں اللہ کی طرف سے وحی ہیں، وحی ہونے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن قرآن کریم ایسی وحی ہے کہ جس کا مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے اور جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. اس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. اور جو سنت ہے اس کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن اس کے الفاظ اللہ رب العالمین کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیے تھے. تو حکمت یا سنت سے مراد وہ وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، جس کا مفہوم اور اس کی تعبیر، اس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ مفہوم اللہ کی طرف سے. تو یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 ہے. اور ایک اور آیت کریمہ میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. سورہ نساء آیت نمبر 113 اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور نازل کیا اللہ نے، علیک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، الکتاب کتاب کو، والحکمت اور حکمت کو. تو یہ کتاب ہو یا حکمت دونوں منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتے ہیں. بس میں نے آپ کو فرق بتا دیا، دونوں وہی ہیں. وہی ہونے کے حوالے سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے تو وہ ایک اللہ کا مفہوم، کتاب مفہوم بھی اللہ کے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اور حکمت سے مراد جو ہے وہ مفہوم اللہ کے ہے، الفاظ اللہ کے نہیں ہیں. اس کا آپ ایسے مثال سمجھے جیسے دیکھیں بادشاہ یا حکمران عمراء ہوتے ہیں، ان کے سفیر ہوتے ہیں جو دوسرے ملکوں کے حکمرانوں تک، ذمہ داروں تک ان کے پیغام لے کے جاتے تھے. پہلے سفیر، سفراء، آج بھی سفیر ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ احکامات ہوتے ہیں کہ جو بادشاہ اور یہ لوگ اپنے سفیروں کے ذریعے وہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ جی فلاں ہمارے سپہ سالار کو، فلاں علاقے کے جو ہمارا گورنر ہے فلاں علاقے میں، اس تک ہمارا پیغام پہنچا دو. وہ بادشاہ یا خلیفہ جو ہے وہ پیغام دیتا ہے کہ جہاد کی تیاری کرو. تو اب سفیر جو ہے وہ بادشاہ کا پیغام جہاد کی تیاری کرو اپنے الفاظ میں آگے علاقے کے گورنروں تک یا دوسرے علاقے کے ذمہ داروں تک پہنچا دیتا ہے. چاہے وہ الفاظ فرق کر دے لیکن مفہوم وہی ہوتا ہے. جہاد کی تیاری کرو، فوج کو تیار رہنے کا حکم دو، الفاظ جو مرضی ہوں وہ مفہوم یہ سفیر آگے اگر پہنچا دے. ایک تو یہ صورت ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ بادشاہ یا خلیفہ اپنا پیغام سفیر کو نہ دے بلکہ وہ سفیر کو ایک باقاعدہ لکھی ہوئی چیز وہ پیک کر کے سیل بند کر کے مہر زدہ وہ دے اور وہ کہے کہ یہ ہمارا پیغام ایز اٹ از جو ہے وہ فلاں علاقے کے گورنر تک، فلاں سپہ سالار تک، فلاں دوسرے علاقے کے بادشاہ تک یہ پہنچا دو. اب دونوں باتوں میں فرق ہے. وہ اگر سر بمہر کوئی کتاب ہوگی، کوئی سر بمہر کوئی پیغام ہوگا تو وہ الفاظ بھی بادشاہ کے ہوں گے، اس کا مفہوم بھی وہی ہوگا جو اس پیغام کا ہوگا. تو گویا کہ اس پیغام کہ الفاظ اور مفہوم دونوں اس بادشاہ کی طرف سے، اس خلیفہ کی طرف سے ہوں گے. لیکن اگر وہ اپنے سفیر سے کہتا ہے ہمارا فلاں پیغام فلاں لوگوں تک پہنچا دو، وہ اس کو کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں دیتا. اب وہ اگر سفیر مفہوم پہنچا دے، الفاظ چاہے اس کے فرق بھی ہو جائیں، تو دونوں صورتوں میں اس نے پیغام پہنچا دیا ہے. تو یہ جو پیغام جو سر بمہر ہوتا ہے، آپ سمجھے یہ مثال قرآن کی ہے، قرآن کی وحی کی، اللہ کی طرف سے جو اللہ نے جبریل کے ذریعے نبیوں تک پہنچائی. اور جو سنت کی مثال ہے وہ اس طرح جیسے کوئی بادشاہ کسی سفیر کو زبانی کوئی بات کہہ دے، ایک مفہوم بتا دے. سفیر چاہے اس کے الفاظ
چینج کر کے اپنے الفاظ میں بادشاہ کا پیغام آگے پہنچا دے. یہ فرق ہے کتاب اور سنت میں. دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, دونوں منزل من اللہ ہوتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, اور جو سنت ہے اس کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. اور اسی لیے صحابہ کرام جب سنت کو آگے پہنچاتے ہیں تو صحابہ کرام سنت میں الفاظ کی وہ پابندی اتنا احتیاط نہیں کرتے تھے جتنی قرآن میں کرتے تھے. قرآن میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے کہ آپ واؤ کی جگہ فا لے آئیں, آپ کوئی لفظ چینج کر دیں. کسی جگہ موسیٰ اور ہارون ہے تو آپ وہاں ہارون و موسیٰ پڑھ دیں. قرآن میں یہ چیز جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں کئی آیتیں, ایک ہی آیت ایک جگہ پر واؤ کے ساتھ ہوتی ہے, دوسری جگہ پر وہی آیت ہوتی ہے واؤ کے بغیر ہوتی ہے. ایک جگہ تجری من تحتها الانہار ہے, ایک جگہ تجری تحتها الانہار ہے. اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جہاں تجری تحتها الانہار ہے وہاں ہم اپنی مرضی سے تجری من تحتها الانہار پڑھ دیں. معنی دونوں کا ایک ہے نہیں, قرآن کریم میں الفاظ کی پابندی ہے. تو جو سنت ہے اس کے اندر روایت بالمعنی جائز ہے. اگرچہ صحابہ کرام نے سنت کو جب آگے روایت کیا ہے انہوں نے اس میں بھی پوری طرح احتیاط کی ہے, اور ہمیں بہت سی کتابیں حدیثوں کی ان میں ہمیں پتہ لگتا ہے کس طرح محدثین نے سنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا دھیان رکھنے کی بڑی کوشش کی ہے, لیکن سنت کے اندر اس کا اتنا اہتمام جتنا قرآن کے اندر ہو اتنی اللہ کی طرف سے تقاضا ہی نہیں ہے. اسی لیے سنت کے الفاظ میں ہمیں بعض دفعہ روایت بالمعنی بھی مل جاتا ہے. تو دونوں اللہ کی طرف سے وحی ہیں, دونوں منزل من اللہ ہیں, دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو نبی کا کام کیا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض, اور یہی فرائض پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی تھے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے جو کتاب اترے, ایک تو آپ ان کی تلاوت کریں اپنی امت تک, اور نمبر 2 کہ آپ اپنی امت کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں. یعنی اللہ کی طرف سے جو کتاب اتری ہے بعینہ ہی ان الفاظ کے ساتھ, اور جو حکمت جو اللہ کی طرف سے سنت اتری ہے تو اس کا پیغام امت تک پہنچائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پیغام امت تک پہنچایا. دونوں اللہ کی طرف سے وحی ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے وحی ہونے کے اعتبار سے. قرآن ہو یا سنت ہو کہ ہر ایک کا انکار کفر ہے. کوئی بندہ قرآن کو نہ مانے, کوئی حکم دین کا قرآن سے ثابت ہو یا کوئی حکم دین کا سنت سے ثابت ہو, کوئی ان کا انکار کرے گا تو وہ دونوں صورتوں میں وہ کافر ہو جائے گا. کوئی فرق نہیں ہے قرآن کے اور سنت کے حکم میں اگر وہ سنت کو حکم صحیح سند سے ثابت ہو. باقی یہ فرق ضرور ہے کہ قرآن کے الفاظ اللہ کے ہیں, سنت کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. قرآن کے الفاظ نماز میں پڑھے جا سکتے ہیں, سنت کے الفاظ نماز میں نہیں پڑھے جا سکتے. یا سنت کو آپ قرآن کو وہی مطلوب کہہ دیں اور سنت کو وہی غیر مطلوب کہہ دیں, یا آپ قرآن کو وہی جلی کہہ دیں سنت کو وہی خفی کہہ دیں, تو اتنا فرق ہے, اس سے زیادہ فرق نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا کہ وحی ہونے کے اعتبار سے, حجت ہونے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ رسول جو حکم فرماتے ہیں دینی وہ اللہ کی طرف سے انہیں آتا ہے, وہ اپنی مرضی سے وہ حکم جو ہے وہ نہیں دیتے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے دینی حکم. تو رسول اس حکم کو آگے پہنچاتے ہیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں فرق کرنا کفر ہے. سورہ نساء کی آیت ہے, اس سے پتہ لگتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں فرق کرنا کفر ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں فرق کریں گے تو وہ کافر ہیں. نہیں ابھی تو وہی ٹائم ہے, اوپر ہو گیا. آپ کہہ دیں تو قرآن اور سنت میں حجت میں فرق کرنا, ماننے نہ ماننے میں فرق کرنا کفر ہے. باقی فرق ہے, قرآن اللہ کے الفاظ ہے, سنت اللہ کے الفاظ نہیں ہے, مفہوم اللہ کا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اور فرمایا کہ اس رسول کے جو فرائض ہوں گے وہ یہ ہوں گے, تو جو اللہ نے آپ کے فرائض مقرر کیے, حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے, اللہ نے یہی آپ کے فرائض مقرر کیے, جس کا ذکر حضرت ابراہیم کی دعا میں بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرائض بیان کیے. یہی 4, ایک آیتوں کی تلاوت, ایک کتاب سکھانا, ایک حکمت سکھانا, اور ایک تزکیہ کرنا. جس طرح لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے.
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہاں بھی یہی 4 فرائض بیان کیے ہیں. پہلے اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا، دوسرا ان کا تزکیہ کرنا، تیسرا انہیں کتاب اور حکمت سکھانا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی آیات میں فرمائی، سورہ بقرہ میں ہی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ایک پیج کے بعد 2 پیج کے بعد اس میں بھی یہی 4 فرائض منصبی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے. تو کتاب اور حکمت سکھانا وہ تو میں واضح کر چکا ہوں. کتاب اور حکمت سے مراد قرآن اور سنت کی تعلیم دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض میں سے. اسی طرح تزکیہ کرنا، صرف نبی کا کام تعلیم دینا نہیں ہوتا، تعلیم کے ساتھ تزکیہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کی تربیت کرنا اور لوگوں کے لیے مربی ہونا، لوگوں کو پاک صاف کرنا کفر و شرک کی نجاستوں سے، اور دلی اور جو ظاہری بیماریاں ہیں، حسد اور نفاق اور ریاکاری اور جو اس قسم کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے امت کی اصلاح کرنا اور ان کا تزکیہ فرمانا. اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو تزکیہ ہے یہ سارا کا سارا کتاب اور حکمت سے ہو سکتا ہے. کتاب اور حکمت کی تعلیم ہوتی ہے اور کتاب و حکمت سے ہی تزکیہ ہوتا ہے. یہ تزکیہ کوئی کتاب و حکمت کے علاوہ کوئی اس کے لیے کوئی الگ سے شریعت کے ساتھ ساتھ کوئی طریقت، کوئی ایک الگ سلسلہ نہیں ہے. یہ تزکیہ بھی کتاب اور سنت سے ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ فرمایا صحابہ کرام کا، وہ سارا کا سارا یا قرآن کے ذریعے ہے یا سنت کے ذریعے ہے. تو صرف تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ تزکیہ بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کا پورا طریقہ سکھایا ہے. یہ تزکیہ کا طریقہ کوئی الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قرآن اور حکمت کی بجائے کہیں اور سے نہیں لیا جائے گا کہ اس کو اب کہیں اور سے سلوک کے طریقے سیکھو، شریعت کے علاوہ کوئی اور کہیں اور سے یہ ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کو یہ سکھایا نہیں، صحابہ کرام کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کی تو تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. لیکن اب ہم تو صحابہ کرام کی طرح نہیں ہیں، ہمیں تو قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ ہمیں تو تصوف کی اور ہمیں اور تزکیہ کی ضرورت ہے جو کہیں اور سے آئے گا. تو یہ تزکیہ بھی قرآن اور سنت سے ہی ہوتا ہے. یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا صحابہ کرام کا فرمایا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ نہیں فرمایا، جو آپ نے صحابہ کرام کو نہیں سکھایا، جس کی صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا وہی قیامت تک کے لیے ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہیں سکھایا تو صحابہ کی تو ضرورت نہیں تھی، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے جس کی صحابہ کرام کو ضرورت تھی. اور یہ امت اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اسی طریقے پر نہ چلے جس طریقے پر صحابہ کرام چلے. وہ تعلیم کا طریقہ ہو، وہ تربیت کا طریقہ ہو. تو ہمیں صحابہ کرام سے زیادہ کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ لگی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا جو فرض منصبی ہے آیات کی تلاوت، پتہ لگا کہ آیات کی تلاوت اس کو الگ ذکر کیا اور کتاب سکھانے کو الگ ذکر کیا. حالانکہ کتاب سکھانا اور آیات کی تلاوت دیکھنے میں ایک چیز لگتی ہے. تو ایک ہے کہ کتاب سکھانا یعنی قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کی تفسیر سکھانا. پتہ لگا آیات کی تلاوت یہ قرآن کی تفسیر سکھانے کے علاوہ ایک عمل ہے. یہ کیا عمل ہے؟ یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت. اس سے پتہ لگا، دیکھیے دو چیزیں ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک ہے قرآن کریم کا میں تدبر اور تذکر اور غور و فکر اور قرآن کے ذریعے تعلیم دینا، قرآن کی تفسیر اور تدبر اور ترجمہ کے ذریعے تعلیم دینا. اس سے پتہ لگا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی ایک الگ سے بھی اہمیت ہے. اس سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم صرف تدبر کے لیے آیا، قرآن کریم صرف تذکیر کے لیے آیا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر اور قرآن کریم سے تدبر کیا جا سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت نہیں ہے. بعض لوگ تلاوت کو ڈی گریڈ کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کی صرف تلاوت نہیں ہوتی. قرآن کریم کی تلاوت وہ ایک الگ عمل ہے. قرآن کریم کی تلاوت اگر وہ تدبر کے بغیر بھی ہو، یہ بھی نبی کا فرض منصبی ہے جو نبی امت کو سکھاتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت پڑھنے کا طریقہ، تجوید، چاہے وہ مفہوم کے بغیر بھی ہو، اس کی اپنی اہمیت ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے. لیکن صرف یہ مقصود نہیں ہے صرف تلاوت، بلکہ تلاوت کے ساتھ تدبر بھی ہونا چاہیے، تذکر بھی ہونا چاہیے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اصل مقصد قرآن کا تدبر اور تذکیر ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تلاوت آیات کی اہمیت کو فراموش کر دیں. وہ نیکی نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ صرف قرآن کریم کی تلاوت بھی عبادت ہے، اور صرف قرآن کریم کی تلاوت سے بھی ثواب ملتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر حرف پر 10 نیکی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی مثال پیش کی، مثال جو ہے اس پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے حروف مقطعات کی مثال دی، الف لام میم کی. آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور ہر حرف کی 10 نیکیاں ہیں. اور الف لام میم کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی کتنی زیادہ نیکیاں ہیں، مثال آپ نے دی ہے اس لفظ کی کہ جس کا معنی پتہ نہیں ہے. تو پتہ لگا کہ یہ تو تلاوت کا ثواب ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ صرف تلاوت یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے، تلاوت کے ساتھ تدبر ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تدبر کو اتنا جو ہے وہ بڑھا دیا جائے کہ تلاوت کی اہمیت ختم کر دی جائے. تلاوت ایک الگ عبادت ہے، اکیلی تلاوت کافی نہیں ہے، ساتھ تدبر بھی ہوگا تب قرآن کا مقصد پورا ہوگا. لیکن تلاوت کی اہمیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم کی تلاوت اگر مفہوم کے بغیر بھی ہو، ترجمہ و تفسیر کے بغیر بھی ہو تو وہ بھی ثواب ہے. باقی اگر وہ تدبر کے ساتھ ہو، مفہوم کے ساتھ ہو، تو پھر تو ثواب کا شمار کردار نہیں کیا جا سکتا. پھر تو ایک آیت سیکھنا قرآن کریم کی تو وہ دنیا جہاں کی نعمتوں سے دنیا جہاں سے زیادہ قیمتی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی ہیں: آیات کی تلاوت، کتاب اور حکمت سکھانا، اور تربیت کرنا، تزکیہ کرنا. انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ بے شک آپ بہت غالب، بہت حکمت والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.